عنہ کے مدرسہ مکرم میں شہنشاہ بغداد جلوہ فرما ہیں۔ صوفیاء کرام، علماء اور محدثین اور مشائخ کی جماعت شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ سنو، جن کے نانا نے پوری کائنات کو اسلام کی حقیقت سے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی معرفت سے آشنا کیا، ان کے نواسوں کا نواسا، غلاموں کا غلام، بیٹوں کا بیٹا سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد مقدس میں قطبیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہے۔ محدثین بارگاہ حاضر بارگاہ ہیں، عرض کرتے ہیں حضور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح چاہتا ہوں، حضور کچھ معانی ارشاد فرمائیے تاکہ دل کو جلا ملے۔ میرے آقا نے میرے دوستوں کلمہ پڑھایا ہے، کن لوگوں کو، نصرانیوں کو، عیسائیوں کو، بے دینوں کو، ملحدوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا، اور جو لوگ کلمہ پڑھتے رہے ان کو کلمے سے آشنا کیا، کلمے پر استقامت بخشی، خدا کی توحید اور اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت پر استقامت بخشی، کلمہ پڑھنے والے کو کلمہ پر مستقیم کر دیا، مضبوط کر دیا، اور ان لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ اللہ اکبر، کہ جو کلمے سے آشنا نہ تھے۔ محدثین شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دیکھیے، توجہ کیجیے، عرص سراپا قدس کا یہ آخری لمحہ ہے۔ منتظمین اپنا کام کریں اور آپ ادھر ادھر توجہ بالکل نہ کیجیے۔ چند منٹ کے بعد آپ بھی رخصت ہوں گے اور ہم بھی چلے جائیں گے، جانے یہ مجلس ہمیں کب ملے۔ اللہ اکبر، سنیے، محدثین نے عرض کیا کہ حضور کلمہ طیبہ کے معنی ارشاد فرمائیے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ قطبیت کبریٰ کا شہنشاہ، مجمع البحرین، شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت کا مجمع، امام الفریقین سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریح کر رہے ہیں۔ ایک معنی آپ نے بیان کیے، علماء سے فرمایا کہ یہ دوسری تفسیر یہ ہے، پھر فرمایا کہ تیسری تفسیر یہ ہے، پھر فرمایا کہ چوتھے معنی یہ ہے، پھر فرمایا کہ پانچواں مطلب یہ نکلتا ہے، پھر فرمایا کہ چھٹی بات یہ نکلتی ہے۔ گفتگو ہوتی رہی، ایک پر ایک اور دوسرے پر تین اور تیسرے پر چوتھا، گفتگو پہ گفتگو اور معانی پر معانی بیان ہوتے رہے، نقطے پر نقطہ نکلتا رہا، اور شہنشاہ بغداد جس مسند پر جلوہ فرما ہو، اللہ اکبر، جن کی زبان میں حضرت محمد رسول اللہ کا لعاب دہن ہو، اللہ اکبر، جس پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا کرم ہو، اندازہ کرو کہ وہ بولے تو قدرت بولتی ہوگی، ان کے کلام میں قدرت کا کلام ہوگا، ان کی بولی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کی اور گفتار کی جھلک ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، محدثین اپنی جگہ مطمئن تھے، علماء اور مشائخ اللہ اکبر مستفید ہو رہے تھے۔ یہ سب کچھ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ سنو، اب تک تو یہ میں جو کچھ عرض کر رہا تھا، جو کچھ میرا ارشاد تھا، یہ قال کی بات تھی، یہ میں قال کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ میری حالانکہ میرے دوستو، ان کا قال، ان کیا کہنے ہیں اس قال کے کہ جو قال قال الرسول کا ترجمان ہو میرے دوستو، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اب تک جو بات تھی وہ قال کی بات تھی۔ اے محدثین، اے علماء، اے مشائخ، اب میں تم سے کچھ حال کی بات کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے شہنشاہ بغداد نے عقل اور خرد لے کر آئے تھے، وہاں دیوانے نظر آنے لگے، اور علماء نے اور صوفیاء اور مشائخ نے اپنے جبے اتارے، کسی نے جبے پھاڑے، اور اللہ اللہ الا اللہ کہتے ہوئے اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے آقا نے کلمہ پڑھایا ہے پوری دنیا کو۔ محی الدین سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلمہ طیبہ کے الفاظ و معانی سے آگاہ کیا، اور کلمہ طیبہ اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و عزت و عظمت کا سکہ دل میں بٹھایا ہے۔ جناب والا، میرے آقا نے مسجد میں، مدرسوں میں، خانقاہ میں، جہاں جہاں
اللہ اکبر کلمہ طیبہ کی تلقین فرمائی ہے، لوگوں کے ایمان تازہ ہو گئے. اور جناب والا آج بر صغیر ہی میں نہیں، اللہ اکبر جاؤ افریقہ میں جا کر دیکھو، ہر ولی کے مزار کو وہاں کی زبان میں کرامت کہا جاتا ہے. اللہ اللہ، جہاں کوئی ولی بیٹھا ہوا سویا ہوا نظر آئے کہتے ہیں کہ چلو کرامت کی زیارت کے چلو. جناب والا جہاں جہاں یہ اللہ کے بندے گئے انہوں نے تلقین کا ہنگامہ برپا کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ طیبہ کی بساط مجلس انہوں نے بچھائی. اور پھر عالم یہ ہوا کہ لوگ جوق در جوق آئے، کلمہ پڑھو مگر عظمت الوہیت کو لے کر پڑھو، کلمہ پڑھو مگر محبت انسانیت کے ساتھ پڑھو، کلمہ پڑھو مگر عظمت الوہیت بھی ہو. اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و ارادت کا سکہ بھی دل میں بچھا ہوا ہو. پھر میرے دوستو کلمہ طیبہ مزہ دے جائے گا، کلمہ طیبہ ایمان اور یقین کی ضمانت فراہم کرے گا. اور اسی انداز سے مجھے میرے آقا نے، اللہ اکبر، وہ آقا اللہ اکبر جو امام اہل سنت ہیں، وہ آقا کہ جنہوں نے اس بر صغیر کو اس دور میں ایمان اور یقین اور محبت رسالت کے صحیح مفہوم سے آشنا کیا ہے. آؤ ہم سب ان کے در کے بھکاری ہیں. سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے پیمانے فیض ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے. آؤ ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ. کتنا اچھا مجمع ہے، علماء موجود ہیں، ہمارے بزرگ موجود ہیں، احبا موجود ہیں. عرض کرو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم عليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله علي عظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. قال رسول الله حبيب الله محمد المصطفى أحمد المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالحديث. جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اے محی الدین، اے شہنشاہ بغداد، آقا ہمیں معلوم ہے آپ کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا کے گھر کو بتوں سے صاف کیا تھا. انہوں نے بتوں کو توڑا تھا، لات اور حبل اور عزا کو توڑا تھا. اے میرے آقا محی الدین، آپ نے دین کو زندہ کیا، آپ نے بتوں کو توڑا. اللہ اکبر، استعمار کے بتوں کو آپ نے توڑا، وطنیت کے بت کو آپ نے توڑا، ریا کے بت کو آپ نے توڑا. وہ مسلمان جو زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتا تھا لیکن دلوں میں وطنیت کا بت تھا، جغرافیائی بت تھا، حسب اور نسب کا بت تھا، نام اور نسب کا بت تھا، دولت کا، جاہ کا، دنیا کی عزت کا بت لیے دلوں میں جو مسلمان کلمہ پڑھ رہا تھا، میرے آقا آپ نے سارے دلوں کو مجلہ کیا، مصفا کیا. ان آستینوں میں جو حسب کے نام پر، نسب کے نام پر، وطن کے نام پر، برادری کے نام پر، اور اس زمانے میں جبہ و دستار محض دکھلاوے کے طور پر اس نام پر جن لوگوں نے بت رکھے تھے، آقا آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا. آج ہم مانچسٹر کی سرزمین میں آقا آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ کی بارگاہ کرم کی طرف ہم ہاتھ اٹھائے ہوئے، نظر اٹھائے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ آقا آپ نے چوروں کو کتب بنایا ہے، بدماشوں کو، لٹیروں کو ولایت دی ہے. آقا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بھی چور ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بھی لٹیرے ہیں. آقا ہم نے
ظلم کیا ہے اپنے نفس پر، ہم نے گناہ کیے، ہم سے معصیت ہوئی، آقا توجہ فرمائیے، صدقہ آپ کو آپ کے بزرگوں کا، صدقہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے مشائخ کا، آپ کے اچھوں کا، اچھے میاں کا صدقہ، پیارے رضا کا صدقہ، نوری میاں کا صدقہ، آپ کے نیکوں کا صدقہ، آپ کے در سے وابستگان کا صدقہ، آقا ہمارے دلوں پر بھی توجہ کیجیے، اور ہماری معصیت میں جو دل پھنسے ہوئے ہیں انہیں ایمان اور یقین اور صلاح اور عبادت و اطاعت کی روشنی سے مجلہ کیجیے۔ خداوند عالم اللہ کی ضرب سے کس طرح کی دعائیں گونج رہی ہیں، خداوند عالم اللہ کا واسطہ، اللہ کی عکس اور پرتو ہم گناہگاروں کے دلوں پر نام شہنشاہ بغداد کے وسیلے جلیلہ سے ہمارے دلوں میں توحید و رسالت کی محبت اور عظمت کا نقش بٹھا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، حبیبی یا رسول اللہ، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، اور صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی، آقا اے میں کیسا ہی سہی ہوں تو کریمہ تیرا، اے میں کیسا ہی سہی ہوں تو کریمہ تیرا، اور حبیبی یا رسول اللہ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں دیا، اللہ اکبر، کتنی عظیم ضمانت امام اہل سنت دے رہے ہیں، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، آقا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، آقا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، اور واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا
کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، مزرعے چشت بخارا عراق و اجمیر، مزرعے چشت بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، آقا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اے رضا چیز غمت جملہ جہاں دشمن توست، اے رضا چیز غمت جملہ جہاں دشمن توست، کردہ امام نے خود قبلہ حاجہ تیرا، کردہ امام نے خود قبلہ حاجہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں آقا چیخ بھیل کے مسلمان مانچسٹر کے اللہ اکبر حاضرین اور پوری دنیا کی ملت اسلامیہ تیرے دامن کرم پر تکیہ لگائے ہوئے تجھ سے معروض ہے، عرض کر رہی ہے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اللہ 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 محلہ سوداگران بریلی کے گنبد میں شہنشاہ بغداد سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فیضان کا مظہر لیٹا ہوا ہماری ارادت و محبت و عقیدت کی توجہ امن کی طرف مبذول کر رہا ہے، اس سے سراپا قدس کا حاصل اپنے ذہن میں رکھیے، توجہ کیجیے، ارشاد امام اہل سنت ہے، اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ اللہ کے نبی سے، فریاد ہے نفس کی بدی سے، فریاد ہے نفس کی بدی سے، ارشاد فرمایا دن بھر کھیلوں ہی سے غرض تھی، دن بھر خاک کھیلوں میں اڑائی، دن بھر خاک کھیلوں میں اڑائی، لا جائی نظروں کی ہنسی سے، دن بھر خاک کھیلوں میں اڑائی، لا جائی نظروں کی ہنسی سے، فرماتے شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، شب بھر سونے ہی سے غرض تھی،
تاروں نے ہزار دانت پیسے، شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے، اور ایمان پہ موت بہتر و نفس، ایمان پہ موت بہتر و نفس، تیری ناپاک زندگی سے، تیری ناپاک زندگی سے۔ ارشاد فرمایا عمل کی طرف توجہ دلائی، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا عمل کرو، رات اور دنوں کی قدر و قیمت کو سمجھو، یہ زندگی مستعار ہے، یہ زندگی خدا کی نعمت ہے، یہ ہدیہ مصطفی ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ یہ زندگی ملی ہے، حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اپنی نماز پنجگانہ کو دیکھو، اپنے واجبات کو دیکھو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف توجہ کرو۔ ارشاد فرماتے ہیں پشت پناہ غوث آدم، ہیں پشت پناہ غوث آدم، کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے؟ کرو، اللہ کو یاد کرو، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کرو، اور پھر اپنے مسلک، اپنے مذہب پر قائم رہو، اظہار مسلک کرو، جو حق ہے اس کو بیان کرو، حق کا ساتھ دو، حق پر قائم رہو، پھر کیا ہوگا؟ کیوں تم ڈرتے ہو رضا کسی سے؟ ہے پشت پناہ غوث آدم، کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے؟ ہے پشت پناہ غوث آدم، کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے؟ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام، آقا تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سنیو، انہیں جانو، انہیں مانو، اور ان کے اغیار سے تعلق مت رکھو، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی مسلمان رہو گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے ایمان پر خاتمہ ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، ہمارا پڑھو، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، اور کہا ہے تو نے جو مانگو ملے گا، کہا ہے تو نے جو مانگو ملے گا، یہ عرس کا حاصل ہے، کہا ہے تو نے جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، گدا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، اے خدا بند عالم اس مجلس ذکر کو قبول فرما۔